بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں محمد طارق اور آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ لائف کوچنگ کی نفسیاتی رہنمائی کے سلسلے میں آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے اس کا عنوان ہے آپ کی عادات اور عقائد آپ کے ماحول کی پیداوار ہیں۔ یہ بات بہت مخفی راز ہے۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ وہ لوگ جن کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور جس ماحول میں آپ رہتے ہیں ان کا آپ کی زندگی اور افعال پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ منفی ماحول میں پرورش پانے والا شخص جسے مسلسل جسمانی یا زبانی اذیت کا سامنا رہا ہو تو دنیا کو دیکھنے کا اس کا انداز، زاویہ نگاہ اس بچے سے مختلف ہوگا جسے پیار کرنے والے اور گرمجوشی کے جذبات رکھنے والے خاندان میں پالا پوسا گیا ہو۔ ان کے رویے اور خودی میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ اذیت زدہ اور استحصالی ماحول میں بے وقتی کے احساسات، اعتماد کی کمی اور ذہنی خوف پیدا کرتا ہے۔ منفی عقائد کا یہ ماحول اگر بلوغت کی عمر تک جاری رہے تو اس سے نشہ بازی، مجرمانہ سرگرمی اور کیریئر میں سیدھے آگے بڑھتے چلے جانے کی اہلیت کھو بیٹھنے جیسی غیر تعمیری عادتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ملنے جلنے والے لوگوں کا دباؤ بھی منفی یا مثبت کردار ادا کرتا ہے۔ اگر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں جو ہر وقت ہر بات کا منفی پہلو ہی تلاش کرتے ہوں تو آہستہ آہستہ آپ کو بھی ان کی باتوں پر اعتبار آنا شروع ہو جائے گا۔ دوسری جانب اگر آپ ایسے لوگوں میں گرے ہوئے ہوں جو مثبت سوچ رکھتے ہوں تو آپ کو دنیا میں ہر طرف مواقع اور ایڈونچر کی بہار نظر آئے گی۔ اپنی مشہور زمانہ کتاب اپنی من پسند حاصل کرنے کا نیا آرٹ اور سائنس میں مصنف ہیری ایلڈر وضاحت کرتا ہے کہ عقیدے کی بنیاد میں معمولی سی تبدیلیاں بھی رویے اور کارکردگی میں حیران کن تبدیلی لے آتی ہیں۔ اس کا مظاہرہ بڑوں کی نسبت بچوں میں زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ عقیدے میں تبدیلی کے حوالے سے زیادہ حساس ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر بچوں کو یقین ہو کہ وہ کسی کھیل یا خاص مضمون میں زیادہ اچھے ہیں تو ان کی کارکردگی اس شعبے میں حقیقتاً بہتر ہوگی۔ یہ بہتر کارکردگی انہیں اپنی ذات پر مزید اعتماد بخشے گی اور وہ اس شعبے میں معیار کی معراج تک پہنچیں گے۔ محدود چند معاملوں میں کوئی شخص حد سے زیادہ خود اعتمادی کی کمی کا شکار ہو کر یہ کہہ سکتا ہے کہ میں کسی بھی کام میں ماہر نہیں ہوں، اور اگر اب وہ ان احساسات کے ساتھ کوئی بھی کام انجام دینے کی کوشش کرتا ہے تو اس میں ناکام ہی رہے گا۔ مگر زیادہ تر صورتوں میں ذاتی عقائد کا مرکب ہو سکتا ہے جن میں سے کچھ مثبت ہوں اور کچھ منفی۔ کیریئر کی اصطلاحات میں کوئی شخص عزت نفس کی کمی کا شکار ہو سکتا ہے اور وہ خود کو مثال کے طور پر اچھا مینیجر، باس یا لیڈر نہ سمجھتا ہو، مگر وہی شخص کسی کھیل میں سماجی ملاپ یا مشغلے میں خود کو فطری طور پر اچھا خیال کرتا ہو۔ اسی طرح کوئی عورت دفتری ماحول میں پیشہ ورانہ اہلیت کی اصطلاحات میں خود کو بہت بہتر خیال کرتی ہو، مگر دفتری سیاست سے نپٹنے کے لیے خود کو بے بس تصور کرتی ہو، یا اس کے برعکس بھی صورتحال ہو سکتی ہے۔ بس ہم سب ذاتی عقائد کا ایک مجموعہ رکھتے ہیں۔ بری عادتیں کیسے بدلیں؟ کامیاب لوگوں کی عادات کا مطالعہ کریں۔ کامیاب لوگوں میں کامیاب عادتیں ہوتی ہیں۔ ان عادتوں کا مشاہدہ کرنا سیکھیں۔
کامیاب لوگوں کی زندگیوں کا مطالعہ کریں۔ معروف کاروباری فلسفی جیم روہن کا کہنا ہے کہ کامیاب لوگ اپنا نشان چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر آپ کو ہر ماہ کسی کامیاب شخص کا انٹرویو کرنا پڑے تو پھر کیسا رہے گا؟ اسے باہر ناشتے یا لنچ کے لیے لے جائیں اور اس سے ڈسپلن، معمولات اور عادات کے بارے ڈھیروں سوالات کریں۔ وہ کیا پڑھتے ہیں؟ وہ کس کلب یا ایسوسی ایشن کے ممبر ہیں؟ وہ اپنے وقت کو کیسے تقسیم کرتے ہیں؟ اگر آپ توجہ سے سنیں اور ساتھ ساتھ اہم نکات نوٹ کرتے جائیں تو بہت کم وقت میں آپ کے پاس طاقتور خیالات کا ایک ذخیرہ اکٹھا ہو جائے گا۔ اگر آپ کی درخواست میں سنجیدگی ہوئی تو کامیاب لوگ آپ کے ساتھ اپنی خیالات شیئر کرنے میں خوشی محسوس کریں گے۔ انہیں ایسے لوگوں کی رہنمائی کرنے میں خوشی محسوس ہوگی جو اپنی زندگی کو بہتر بنانے میں واقعی دلچسپی رکھتے ہیں۔ کامیاب لوگوں کا مطالعہ کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے۔ ان کی سوانح اور خود نوشت کا مطالعہ کریں۔ ایسی سینکڑوں تحریریں دستیاب ہیں۔ تصورات سے بھری یہ حیران کن سچی کہانیاں مقامی لائبریری اور کتابوں کی دکانوں پر عام ملتی ہیں۔ ہر ماہ ایک کا مطالعہ کریں تو سال بھر میں آپ کو اتنا علم حاصل ہو جائے گا جو یونیورسٹی کے کئی کورس مل کر بھی آپ کو فراہم نہیں کر سکتے۔ کامیاب لوگوں کے بارے میں ٹی وی پر دکھائی جانے والی خصوصی دستاویزی فلموں پر بھی توجہ دیں۔ گاڑی چلاتے، پیدل چلتے یا ورزش کرتے ہوئے تحریک دینے والی آڈیو کیسٹوں کو سنیں۔ اگر آپ ہر ماہ اپنے شعبے کے بارے میں ایک کتاب کا مطالعہ کریں تو 10 برسوں میں آپ 120 کتابیں پڑھ چکے ہوں گے۔ اس عمل سے آپ کا شمار اپنے شعبے کے ٹاپ 1% لوگوں میں ہوگا۔ اس کے برعکس وہ کتابیں جنہیں آپ نے نہیں پڑھا تو وہ آپ کی کوئی مدد نہیں کریں گی۔ ان اسٹوروں کا دورہ کریں جو شخصیت کی تعمیر اور کاروباری لیڈروں کے بارے ویڈیو ٹیپس اور کیسٹیں بیچتے ہیں۔ یہ سب معلومات آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ ان سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی آگاہی بڑھائیں۔ انہیں پڑھ کر آپ جو سیکھیں گے، اگر اس کا عملی اطلاق کر لیں تو جلد ہی آپ کی آمدن بھی بڑھ جائے گی۔ اپنی عادتوں کو بدلنے کی عادت ڈالیں۔ وہ لوگ جو ان لفظوں میں چھپے مفہوم کو جانتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ زندگی مسلسل سیکھنے کا عمل ہے جو کبھی رکتا نہیں۔ اپنی عادتوں کو مسلسل نکھارنے کے لیے سیکھنے کا عمل جاری رکھیں۔ ایک منزل پر پہنچ جائیں تو دوسری منزل آ جاتی ہے اور یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کسی کام میں کتنے ماہر ہی کیوں نہ ہو جائیں، جب آپ مسلسل بہتری کے لیے کوشاں رہتے ہیں تو آپ اپنے کردار کی تعمیر کرتے ہیں۔ آپ کی شخصیت مزید نکھرتی ہے اور آپ کو مزید کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایسا ولولہ انگیز سفر ہے جو آپ کو طمانینت اور خوشحالی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ آپ کو اپنے اعمال کی سزا بھگتنا پڑتی ہے، اس لیے کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے اس کے نتائج پر غور کر لیں۔ کیا آپ کا فعل منفی نتائج و عواقب کا باعث بن رہا ہے یا اچھے پھل پھول لانے کا؟ اپنی سوچوں کا دائرہ صاف و شفاف رکھیں۔ تھوڑی سوچ بچار کر لیں۔ کوئی بھی نئی عادت اپنانے سے پہلے اس کے بارے میں ڈھیروں سوالات کریں۔ یوں آپ زندگی سے اور بھی خوشیاں حاصل کر سکیں گے۔ بری اور غیر تعمیری عادتوں کو واضح کریں۔
اپنی بری عادتوں کے مستقبل میں نکلنے والے نتائج کے بارے میں سوچنا بہت اہم ہے۔ لازمی نہیں کہ یہ نتائج اگلے دن، اگلے ہفتے یا اگلے مہینے ہی نکل آئیں۔ اصل ثمرات برسوں بعد پیش آ سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے غیر تعمیری رویے کا صرف ایک دن کا جائزہ لیں تو صورتحال اتنی بری محسوس نہیں ہوگی۔ کوئی سگریٹ نوش کہہ سکتا ہے کہ آج میں چند سگریٹ پی بیٹھا ہوں تو کیا ہوا، اس سے میرا ذہنی تناؤ دور ہوا، جبکہ مجھے کوئی کھانسی بھی نہیں آ رہی۔ لیکن جب دن پر دن گزرتے رہیں تو 20 سال بعد ڈاکٹر کے کمرے میں بیٹھے ہوئے ایکس رے کی رپورٹ کچھ اور ہی بتا رہی ہوتی ہے۔ اس بات پر غور کریں کہ اگر آپ 10 سگریٹ روزانہ کے حساب سے 20 برس تک پیتے ہیں تو آپ اس عرصے میں 73,000 سگریٹ پی جائیں گے۔ کیا آپ کے خیال میں 73,000 سگریٹ آپ کے پھیپھڑوں پر کچھ اثر نہیں ڈال سکتے؟ یقیناً ایسا نہیں۔ در حقیقت نتائج تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ اس لیے جب آپ اپنی بری عادات کا جائزہ لیں تو ان کے لمبے عرصے کے اثرات کا جائزہ لیں۔ مکمل احتیاط اور ایمانداری سے کام لیں کیونکہ آپ کی زندگی داؤ پر لگ سکتی ہے۔ ترک تمباکو نوشی پر کتابوں کا مطالعہ کریں۔ ہپناٹزم سے علاج شروع کریں۔ جب بھی سگریٹ کی طلب ہو تو کسی اور چیز کو کھانا شروع کر دیں۔ نکوٹین کا علاج شروع کریں۔ دوسرے سگریٹ نوش حضرات سے دور رہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کن کن اقدامات پر عمل درآمد کرنے جا رہے ہیں۔ کام وہی ہے جو ابھی سے شروع کیا جائے۔ یاد رکھیں کہ جب تک آپ خود کو نہیں بدلتے کچھ بھی نہیں بدلے گا۔ پاکستان سے محبت کریں، پاکستان کی تعمیر کریں۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔